میرا نام مینا ہے۔ میں اپنے چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں اکیلی رہتی ہوں۔ 4 سال پہلے کی بات ہے جب میری زندگی اچانک بدل گئی۔ ایک رات حادثہ ہوا اور میں بچ گئی، لیکن میرا شوہر زید جان بحق ہو گیا۔ تب سے میری دنیا سنسان ہو گئی تھی۔ ہر چیز مجھے اس کی یاد دلاتی، ہر کمرہ، ہر صدا۔ میں اکثر سوچتی، کیا میں کبھی خوش رہ سکوں گی؟ میری ماں ہمیشہ میرے ساتھ رہتی اور مجھے یقین دلاتی کہ وقت سب کچھ ٹھیک کر دیتا ہے، لیکن دل کی تنہائی چھپائی نہیں جا سکتی تھی۔ آخر کار ماں نے کہا کہ میرا بھائی آصف میرے ساتھ رہے تاکہ میں اکیلی نہ رہوں۔ آصف نے بھی اپنی زندگی کی ذمہ داریاں سمیٹ کر میرے پاس رہنا شروع کیا۔ میں نے اس کے لیے الگ کمرہ تیار کیا تاکہ وہ آرام سے پڑھائی کر سکے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ جو بھی وہ دیکھے یا جانے، میں اسے زیادہ چیزوں میں مداخلت کا موقع نہیں دوں گی۔ شروع کے دنوں میں سب کچھ معمول کے مطابق تھا، لیکن پھر چھوٹے چھوٹے لمحات آئے، خاموشی کے لمحات، بات چیت کے لمحے جو دل کو سکون دیتے۔ میں نے محسوس کیا کہ تنہائی کا بوجھ ہلکا ہو رہا ہے اور کوئی ہے جس پر میں تھوڑا سا اعتماد کر سکتی ہوں۔ آخر رات میں نے اپنی پرانی یادوں کی پین ڈرائیو دیکھی، وہی فلمیں جو میں نے زید کے جانے کے بعد خوشی کے لیے رکھی تھیں۔ سوچا کیوں نہ آج تھوڑا سکون ملے۔ میں نے فلم چلائی اور دیکھا کہ آصف خاموشی سے بیٹھا ہے، میری ہر حرکت پر نظر ہے۔ دل میں ایک عجیب سی دھڑکن تھی، لیکن میں نے اپنی باتوں اور رویے کو معمول کے مطابق رکھا۔ میں نے کہا، چلو فلم دیکھتے ہیں اور آرام کرتے ہیں۔ وہ ہچکچایا، لیکن پھر بیٹھ گیا۔ یہ پہلا لمحہ تھا جب مجھے احساس ہوا کہ شاید زندگی میں خوشی کی کچھ جھلکیاں اب بھی باقی ہیں۔ اگلے کچھ ہفتوں میں آصف کے ساتھ زندگی ایک طرح سے معمول کی طرف آنے لگی۔ ہم ایک ہی چھوٹے اپارٹمنٹ میں رہتے، لیکن ہر ایک کے پاس اپنی جگہ تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کی موجودگی سے میرے دن کے خالی لمحات کچھ ہلکے اور خوشگوار ہو گئے ہیں۔ شروع میں ہم زیادہ بات نہیں کرتے تھے، صرف ضروری باتیں اور کبھی کبھی ہنسی مذاق۔ لیکن ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ میری پرانی فلموں میں دلچسپی لے رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج کچھ وقت مل کر ہم بیٹھیں اور ایک فلم دیکھیں۔ میں نے پین ڈرائیو سے فلم چنی اور آرام سے بیٹھی۔ آصف بھی میرے پاس آ کر بیٹھ گیا، لیکن خاموشی میں فلم کے دوران میں نے محسوس کیا کہ آصف کبھی کبھی میری طرف دیکھتا، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو لیکن ہچکچاتا ہو۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آرام سے دیکھو، مجھے اعتراض نہیں۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے سر ہلایا اور دوبارہ فلم کی طرف نظر ڈالی۔ یہ چھوٹے چھوٹے لمحات، خاموش باتیں اور ہلکی سی دلچسپی میرے دل کو سکون دیتی رہی۔ میں نے محسوس کیا کہ شاید میرے زخم ابھی مکمل طور پر بھر نہیں سکتے، لیکن اس کا ساتھ میرے لیے ایک حوصلہ اور امید کی کرن بن گیا تھا۔ ایک دن میں نے آصف سے پوچھا، کیا تم واقعی سمجھ پا رہے ہو کہ میں کب خوش ہوں اور کب اداس؟ اس نے خاموشی سے میری طرف دیکھا اور سر ہلایا۔ یہ لمحہ میرے لیے اہم تھا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید آصف وہ ہے جو میری تنہائی کو کچھ حد تک کم کر سکتا ہے، بغیر کسی دباؤ یا توقع کے۔ وقت کے ساتھ ہم دونوں کے درمیان اعتماد بڑھنے لگا۔ میں نے اس کے ساتھ اپنی چھوٹی چھوٹی یادیں
روزمرہ کے تجربات اور جذبات بانٹنے شروع کیے۔ آصف بھی اپنے دل کی باتیں بتانے لگا۔ کبھی ہم لمبے خاموش لمحات میں صرف ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے اور سب کچھ بھول جاتے۔ یہ پہلا موقع تھا جب مجھے لگا کہ زندگی کی راہیں دوبارہ کھل سکتی ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ میں اکیلی نہیں ہوں اور کسی کا ساتھ دل کو سکون اور ہمت دے سکتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور مینا اور آصف کے درمیان اعتماد اور سمجھ بوجھ مضبوط ہوتا گیا۔ آصف کی موجودگی سے مینا کی زندگی میں وہ سکون اور ہنسی واپس آ گئی جو کئی سال سے غائب تھی۔ اب وہ اکیلی محسوس نہیں کرتی تھی اور ہر دن کی چھوٹی خوشیوں کو وہ پہلے سے زیادہ محسوس کرتی تھی۔ ایک شام دونوں نے ساتھ بیٹھ کر اپنی پسندیدہ کتابیں اور فلمیں دیکھیں۔ خاموشی کے لمحات میں بھی ایک عجیب سکون تھا، جیسے ہر چیز بالکل ٹھیک ہو۔ مینا نے محسوس کیا کہ آصف کے ساتھ رہنا صرف جسمانی موجودگی نہیں، بلکہ دل اور ذہن کو بھی ایک راحت دیتا ہے۔ کچھ دنوں بعد مینا نے اپنی ماں سے بات کی۔ ماں نے کہا، بیٹی تم خوش لگ رہی ہو، یہی سب سے بڑی خوشی ہے۔ مینا نے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید زندگی کے زخم کبھی مکمل طور پر بھر نہیں سکتے، لیکن نئے تعلقات اور اعتماد کے ساتھ دل دوبارہ جیتا جا سکتا ہے۔ آصف اور مینا نے ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کرنا سیکھا۔ وہ جان گئے کہ کبھی کبھی کسی کا ساتھ اور سمجھنا زندگی کے سب سے بڑے تحفے سے کم نہیں۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ چھوٹے چھوٹے لمحات کو جینے لگے، جیسے چائے کی ایک پیالی ساتھ پینا، فلم دیکھنا یا بس ایک دوسرے کی موجودگی محسوس کرنا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زندگی میں مصیبتیں اور درد سب کے لیے آتے ہیں، لیکن اعتماد، محبت اور سمجھ بوجھ کے ساتھ انسان دوبارہ خوش رہ سکتا ہے۔ مینا اور آصف نے اپنی زندگی کے خالی لمحات کو سکون اور امید سے بھر لیا۔ آخرکار مینا نے دل ہی دل میں سوچا کہ زندگی کے زخم بھر سکتے ہیں اور انسان دوبارہ خوش رہنے کے قابل ہو سکتا ہے۔ بس ضرورت ہے تو صرف صبر، محبت اور سمجھداری کی۔ مینا نے محسوس کیا کہ زندگی آہستہ آہستہ معمول پر آ رہی ہے۔ آصف کے ساتھ چھوٹے چھوٹے لمحے، جیسے صبح کی چائے ایک ساتھ پینا یا شام کو ساتھ بیٹھ کر کتاب پڑھنا، اب اسے سکون دیتے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ زخم ابھی مکمل طور پر بھر نہیں سکے، لیکن دل میں آہستہ آہستہ امید کی روشنی پیدا ہو رہی تھی۔ ایک دن مینا نے آصف سے کہا، تم واقعی سمجھ پا رہے ہو کہ میں کب خوش ہوں اور کب اداس؟ آصف خاموش رہا، پھر سر ہلایا۔ یہ لمحہ مینا کے لیے بہت معنی رکھتا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ کسی کی موجودگی صرف جسمانی نہیں بلکہ دل اور دماغ کو بھی سکون دے سکتی ہے۔ چھلے ہفتوں میں دونوں نے ایک دوسرے کے جذبات اور چھوٹے چھوٹے راز جاننا شروع کیے۔ مینا نے اپنی پرانی یادوں اور فلموں کے بارے میں بات کی اور آصف نے اپنی پڑھائی، دلچسپیاں اور چھوٹے خواب بتائے۔ ہر بات کے ساتھ ان کا اعتماد بڑھتا گیا اور خاموش لمحے بھی معنی خیز لگنے لگے۔ ایک شام جب وہ دونوں بلکونی میں بیٹھے چائے پی رہے تھے، مینا نے کہا، زندگی کبھی کبھی بہت بے رحم لگتی ہے لیکن پھر بھی امید رہتی ہے۔ آصف نے اسے غور سے دیکھا اور جواب دیا، ہاں، اور کبھی کبھی ہم کسی کو اپنی زندگی میں اتنا قریب لا کر دکھوں کے بوجھ کو ہلکا کر سکتے ہیں۔
مینا کو یہ بات اندر تک چھو گئی۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے صرف رشتہ دار نہیں بلکہ ایک مضبوط سپورٹ اور دوست بھی بن گئے تھے۔ ہر دن، ہر لمحہ وہ چھوٹی خوشیوں میں اکٹھے شامل ہوتے۔ کبھی کبھی مینا کو محسوس ہوتا کہ یہ سب اس کی زندگی کا پہلا واقعی سکون بھرا لمحہ ہے جو زخموں کے باوجود دل کو خوشی دے رہا ہے۔ مینا نے دل ہی دل میں سوچا کہ زندگی کے زخم ہمیشہ باقی رہ سکتے ہیں، لیکن اگر انسان صبر، اعتماد اور محبت کے ساتھ آگے بڑھے تو ہر دن خوشیوں کے نئے رنگ لے آتا ہے۔ آصف کا ساتھ اب صرف سکون نہیں بلکہ ایک نئی امید بھی تھا۔ مینا اور آصف کے درمیان اعتماد اور تعلقات ہر دن گہرے ہوتے گئے۔ اب وہ صرف رشتہ دار یا ہم خانہ نہیں بلکہ ایک دوسرے کے سب سے قریبی دوست اور سپورٹ سسٹم بن چکے تھے۔ چھوٹے چھوٹے لمحات جیسے ساتھ چائے پینا، فلم دیکھنا یا بس خاموشی سے بیٹھنا اب مینا کے دل کے سب سے خوشگوار لمحے بن چکے تھے۔ ایک دن مینا نے آصف کو کہا، تم جانتے ہو، پہلے میں یہ نہیں سوچ سکتی تھی کہ زندگی دوبارہ خوشیوں سے بھر سکتی ہے۔ آصف نے خاموشی سے اسے دیکھا اور کہا، میں بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے اتنے اہم ہو جائیں گے۔ یہ لمحہ مینا کے لیے بہت معنی رکھتا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ واقعی دل کی تنہائی کم ہو سکتی ہے اگر کوئی سمجھنے والا ساتھ ہو۔ اب مینا اپنے دنوں میں چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو پوری طرح محسوس کرتی۔ کبھی کبھی وہ زخموں اور درد کو یاد کرتی، لیکن اب وہ انہیں بوجھ کے طور پر نہیں بلکہ سبق کے طور پر دیکھتی۔ آصف نے اسے یہ سکھایا کہ زندگی میں امید ہمیشہ موجود رہتی ہے اور انسان جب چاہے اپنے دل کی خاموش خواہشات کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ مینا نے ایک دن سوچا کہ وہ اپنی زندگی میں آنے والے نئے لمحات کا شکریہ ادا کرے۔ اس نے آصف کے لیے چھوٹی سی تیاری کی، جیسے پسندیدہ چائے بنائی اور فلم کا انتخاب خود کیا۔ آصف نے بھی اس کے لیے چھوٹے تحفے اور دلچسپ باتیں تیار کیں۔ یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں روزمرہ کی معمولات ان کے تعلقات کو مزید مضبوط بنا رہی تھیں۔ دن بدن مینا نے محسوس کیا کہ وہ اب اپنے زخموں کے باوجود دوبارہ خوش رہ سکتی ہے۔ اس کے دل میں اب خوف یا اکیلا پن نہیں بلکہ اعتماد، محبت اور سکون ہے۔ آصف کے ساتھ ہر دن ایک نیا موقع، نئی خوشی اور نیا سکون لاتا۔ مینا نے دل ہی دل میں سوچا کہ زندگی کے سب سے بڑے سبق یہی ہیں: صبر، سمجھداری اور کسی کے ساتھ جذباتی وابستگی کے ساتھ ہر دن کو جیو۔ آخرکار مینا نے محسوس کیا کہ زندگی کبھی بھی مکمل طور پر پرانی حالت میں واپس نہیں آتی، لیکن اگر انسان دل کھول کر قبول کرے تو نئے تعلقات اور اعتماد کے ذریعے زندگی دوبارہ خوبصورت بن سکتی ہے۔ آصف کا ساتھ اس کے لیے صرف سکون اور خوشی نہیں بلکہ ایک نئی امید اور روشن مستقبل کا آغاز تھا۔